آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ بلڈ پریشر جب اس نے کروایا تھا تو اس وقت وہ کیا کر رہا تھا. اس سے پہلے کوئی پیشنٹ اگر اس نے اسموکنگ کی ہوگی تو بلڈ پریشر آبویسلی ہائی ہوگا. کیا پتا وہ واک کر کے آیا وہاں سے, اس کی وجہ سے بھی بلڈ پریشر ہائی ہو سکتا ہے, یا وہ کسی اسٹریس میں ہے. اسی طرح اگر اس نے کوئی کافی کا کپ پیا ہوا ہے یا چائے پی ہے یا ٹی لیک کا کپ لیا ہے, اس سے بھی آپ کا بلڈ پریشر اب نارمل ہو سکتا ہے. اگر وہ فوراً آیا ہے, بیٹھا ہے آفس میں, گھبرایا ہوا ہے, اور اسی طرح جیسے میں ابھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا کہ ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہیں, تو یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں. کہ پہلی بات تو ہے کہ بلڈ پریشر کس نے چیک کیا. اس کے بعد ایک جو ریڈنگ ہوتی ہے اس کی کوئی اتنی خاص ویلیو نہیں ہوتی انلیس کہ وہ بہت ہائی ہو, تو پھر آپ کنسرن ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ کا بلڈ پریشر ایک بارڈر لائن رینج میں جا رہا ہے, لیٹس سے 140 سے 160 کے بیچ میں آ رہا ہے, تو آپ اس کو پھر پیشنٹ کو دوبارہ چانس دیتے ہیں کہ آپ ملٹیپل ٹائمز اس کو چیک کریں, اور تب چیک کریں جب آپ ریلیکس ہوں. سیم ٹائم پہ چیک کریں, اس کو پیشنٹ کو پراپرلی آپ بٹھائیں, اس کو ریلیکس کریں اور پھر اس کو چیک کریں. تو ملٹیپل ریڈنگز کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو بلڈ پریشر ہے. بعض دفعہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ گھر میں ان سے کہیں گے کہ آپ چیک کریں, ان کا نارمل آتا ہے, ڈاکٹرس آفس میں آئیں گے تو وہ بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے, تو اس کو ہم ڈاکٹرس آفس ہائپر ٹینشن بھی کہتے ہیں یا وائٹ کوٹ ہائپر ٹینشن ہم کہتے ہیں. تو اس کے لیے پھر ہم ایک مانیٹر لگاتے ہیں ان کو ریگولر, وہ پھر ہمیں بتاتا ہے اس کا پورا سب, وہ دن میں جو کتنی اس کا بلڈ پریشر کتنی دفعہ اوپر جا رہا ہے اور کیسے وہ مینٹین ہو رہا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ریڈنگ جو ہے اس سے آپ کسی کو بلڈ پریشر لیبل نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ ملٹیپل ریڈنگز آن ملٹیپل اوکیزنز اور ملٹیپل ڈیز آپ ان کی لیں, پھر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یس یو ہیو ہائپر ٹینشن.